ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے۔ جیسا کہ اب رمضان عن قریب آنے والے ہیں تو ہم رمضان کی فضیلت کے بارے میں آج بات کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 185، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس ایز ہدایت انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت، مبینات اور واضح دلیل، من الھدی والفرقان جو انسان کو ہدایت دیتی ہے، اور فرقان حق اور باطل کے اندر فرق بتاتی ہے۔ تو ایسی واضح دلیلیں جو ہیں قرآن کے اندر ہیں۔ تو قرآن ھدی للناس ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، اور یہ شہر رمضان جو ہے رمضان کے مہینے میں اس کو نازل کیا گیا قرآن کریم کو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کے اندر حدیث نمبر 1901، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کو جزا دے گا، اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ روزہ جو ہے ایک بڑی عبادت ہے، بنی الاسلام میں سے ہے، اسلام کی بنیاد میں سے ہے جو یہ روزے ہیں رمضان کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 183، کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پر ایسے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تم سے پہلی قوموں پہ کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، بچنے والے بنو۔ تو روزے کا پرپز یہ ہے کہ آپ جو ہے بچنے والے بنیں۔ تو روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، حدیث نمبر 1894، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، کہ یہ جو روزہ ہے یہ ایک شیلڈ ہے، ایک کورنگ ہے، یہ ڈھانپتی ہے آپ کو جہنم کی آگ سے، یعنی کہ بچاتی ہے یہ آپ کو جہنم کی آگ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو رمضان کے روزے ہیں وہ ہم پورے کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 185، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو کوئی بھی اس روزے کو پائے، مطلب اس مہینے کو پائے، رمضان کے مہینے کی شہادت دے، تو اس کو چاہیے کہ اس میں روزے رکھے۔ تو جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے روزے رکھے، پورے کرے رمضان کے روزے۔ تو روزے بہت بڑی عبادت ہے، بنی الاسلام ہے، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے بنیاد ہے یہ رمضان کے روزے جو ہے۔ اور جیسا کہ میں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فردر حدیث کے اندر فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عند اللہ، کہ جو مہک روزے دار کے منہ سے آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک من ریح المسک جو ہے وہ بہتر ہے، جو مسک کی خوشبو ہے اس سے زیادہ بہتر ہے وہ اللہ کے نزدیک، یعنی کہ جو مہک روزے دار کے منہ سے آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک جو خوشبو ہے مسک کی جو خوشبو ہے اس سے زیادہ بہتر ہے روزے دار کے منہ سے جو مہک آتی ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مطلب اسی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، الصیام لی، روزہ میرے لیے ہیں، یہ روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہیں، وَأَنَا أَجْزِ بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ دے گا۔ یہ عبادت اللہ کہتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے، یہ جو روزہ رکھتا ہے یہ خاص میرے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یہ، تو روزے کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ دے گا، وَأَنَا أَجْزِ بِهِ۔ فردر حدیث کے اندر آتا ہے کہ حدیث نمبر 1896، کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان، اور وہ خاص جو ہے صائمون کے لیے، جو روزہ رکھنے والے ہوں گے ان کے لیے ہوگا، اور وہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ فردر حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی سے فرمایا
کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان آتا ہے اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، یعنی کہ اللہ بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نیت کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کریں، روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا، اور جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ جو ہے بند کر دیتا ہے، اور شیطان کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو زنجیروں کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر عبادت کریں اس مہینے کے اندر، اور روزے جو ہے ضرور رکھیں، روزے نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے، وہ میں بعد میں دوسری ویڈیوز میں اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا، تو وہ روزے ضرور رکھے، مکمل پورے کرے روزے۔ اور اسی مہینے کے اندر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، جو لیلۃ القدر ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہے، آخری 10 تاقراتوں کے اندر۔ تو آخری جو 10 راتیں ہیں ان کی تاقراتوں کے اندر یہ رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، جو 1000 مہینے سے افضل رات ہے، تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہے۔ تو اس لیے رمضان کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی سے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی بھی رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ، اخلاص کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے جزا دے گا، اس کی جزا دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، خوب قرآن اس کے اندر پڑھیں، سمجھیں، اور جو ہے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم جو ہے ہم پہنچائیں۔ تو قرآن سے جڑیے، یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ، اور اسی کے اندر قرآن نازل کیا گیا تھا ھدی للناس، ہدایت بنا کر انسانوں کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے ہم قرآن سے ہدایت اخذ کریں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھیں، لیکن قرآن سے اپنا ایک کنیکشن بنائیں، قرآن سے جڑیں۔ قرآن کا مہینہ ہے، بس خالی پڑھ کر رکھ دینا نہیں ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 185 کہ یہ ھدی للناس، اسی آیت میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے ہدایت انسانوں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور روشن دلائل، واضح دلائل، واضح تعلیمات جو ہے ہدایت کے لیے، اور اس فرقان جو فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ تو قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے، تو قرآن سے جڑیے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصیام لی، یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ روزہ جو ہے، باقی عمل بندہ اپنے لیے کرتا ہے لیکن یہ روزہ میرے لیے ہے۔ تو اور اللہ کہتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اسی تو روزے رکھنے کی پہلے سے ہی نیت کر لیں کہ آپ جو ہے مکمل پورے روزے رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔